ہندو بھی مورتی کو سامنے رکھ کر پوجا کرتے ہیں، وہ مورتی کو خدا کا ریپرزنٹیٹو سمجھتے ہیں، ہم بھی کعبہ کو ریپرزنٹیٹو سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کعبہ اور مورتی دونوں پتھر کے ریپرزنٹیٹوز ہیں، پلیز اس کی وضاحت کریں۔ اچھا، یہ جو بات ہندو لوگوں نے کہی، اس کو کعبے کے ساتھ مماثل قرار دیا، یہ غلط ہے، 100% غلط ہے، یہ انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے۔ پہلی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وہ مورتیوں کو، جو بھی ان کی مورتیاں ہیں، یاد رکھ لیں کہ وہ اللہ کو، جسے وہ برہما کہتے ہیں یا مختلف نام دیتے ہیں، اس کے مختلف فیچرز اور مختلف ڈیوائن اتھارٹیز اور ڈیوائن سمجھ لیں ان کے ڈائمینشنز آف ڈیوائن اتھارٹی ہیں۔ یہ برہما ہے، یہ شیوا ہے، یہ وشنو ہے، مختلف نام ہیں۔ کسی کو وہ رب الارباب، سارے معبودوں کا معبود کر جانتے ہیں، کسی کو بارش کا خدا جانتے ہیں، کسی کو رزق کا خدا جانتے ہیں، کسی کو صحت اور بیماری کا خدا، کسی کو اور دیگر حاجات کا خدا وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کا مسئلہ صرف مورتی سے متعلق نہیں، جیسے وہ مورتی کو ریپرزنٹیٹو جانتے ہیں پتھر کو، اسی طرح ان کے ہاں گائے بھی ریپرزنٹیٹو ہے پوجا کے لیے۔ اچھا، اگنی کا خدا ہوتا ہے، اس طرح کئیوں کی آگ بھی ریپرزنٹیٹو ہے پوجا کے لیے۔ اس طرح جمنا کے جو پانی ہیں، ان لہروں کی پوجا کرتے ہیں، اشنان میں عبادت کا تصور ہے، وہ بھی ریپرزنٹیٹو ہے ان کی پوجا کے لیے۔ اس طرح کو اژدہا اور سانپ کو بھی ریپرزنٹیٹو سمجھتے ہیں پوجا کے لیے۔ تو ان کے پوجا کے سینکڑوں ریپرزنٹیٹوز ہیں، ان میں مورتیاں بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، بت بھی ہیں۔ اب ایک کنسیپٹ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ پتھر مورتی سمیت جس کو بھی ریپرزنٹیٹو سمجھتے ہیں اور سامنے رکھ کے پوجا کرتے ہیں، وہ ریپرزنٹیٹو ہونے کے ناطے اسے پوجا کا حقدار سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس مورتی کی پوجا کر رہے ہیں، اس مورتی کی پوجا کر رہے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ اس کی پوجا جو ہم کرتے ہیں، اس ذریعے سے یہ برہما کی، وہ جو بڑا رب ہے، اس کی پوجا ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کی پوجا کرنا یہ ذریعہ بن جاتا ہے اللہ کی پوجا اور عبادت کا۔ یہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ 7000 سال پرانے وقت سے آپ سمجھیں، جب سے بت پرستی شروع ہے اور شرک دنیا میں ہے، تب سے یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ یہ آج ہندوؤں کا نہیں، یہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ کفار اور مشرکین مکہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب سامری نے ان کو بچھڑا بنا کے دیا تھا سونے کا، اور وہ بولنے لگ گیا تھا جادو سے، تو وہ بھی پوجا کرتے تھے، ان کا کنسیپٹ بھی یہی تھا۔ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کا کنسیپٹ بھی یہی تھا۔ جو چاند کی کرتے ہیں، جو ستاروں کی، جو آگ کی، آتش پرست، سب کا کنسیپٹ ایک ہے۔ اور کنسیپٹ کیا ہے کہ وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ جو مظاہر فطرت ہیں، ان کو مظاہر سمجھتے ہیں۔ تو مینیفیسٹیٹو ایگزسٹنسز ہیں یا ریپرزنٹیٹو اینٹیٹیز ہیں، ان کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں۔ اور عقیدہ کیا ہے کہ ان کی پوجا اور عبادت کے ذریعے دراصل اللہ کی، جسے اللہ کو اللہ تو نہیں کہتے، جس سینس میں بھی وہ مانتے ہیں کہ جو خالق و مالک کائنات ہے یا بڑا رب ہے، ان کے ذریعے ان کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ ہے ان کا عقیدہ۔ اب ہم اپنا عقیدہ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کعبے کا نہ یہ کنسیپٹ ہے اور نہ کسی چیز کا یہ کنسیپٹ ہے۔ ہم کعبے کی پوجا کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، نہ ریئل سینس میں، نہ میٹافوریکل سینس میں، نہ فیگوریٹو سینس میں، نہ ایز آبجیکٹو، نہ ایز مینز۔ ہم جو کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، آپ نماز کی نیت میں کہتے ہیں متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ۔ آپ اردو میں نیت کرتے ہیں نا، آپ ذرا کریں اردو میں کیا کرتے ہیں؟ مثلا فرض پڑھیں، آپ 4 رکعت نماز ظہر کر لیں، فرض، آگے کیا کہتے ہیں؟ منہ طرف خانہ کعبہ کے، اور عبادت کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ اس نیت کے الفاظ میں کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ ہم عبادت کعبہ کی نہیں کرتے، یعنی ذریعہ کے طور پہ بھی نہیں کرتے کہ یہ عبادت کعبے کی جو عبادت کر رہے ہیں، یہ واسطہ بن جائے گی اللہ کی عبادت کی، یہ کعبے کی پوجا اللہ کی عبادت کا ذریعہ بن جائے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں۔ ہم صرف
کعبے کو ڈائریکشن آف ورشپ گردانتے، یہ سمتے عبادت اللہ کی کرتے. ہم کعبے کی عبادت کو اس سینس میں جس میں ہندو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اس سینس میں کرنا بھی کفر اور شرک سمجھتے ہیں. کعبہ سے بھی اونچا درجہ حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کا ہے اسلام میں. کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا رتبہ کعبۃ اللہ سے بھی اونچا ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کامل مومن ہے، مومن کامل ہو، متقی کامل مومن، اس کا رتبہ بھی کعبے سے اونچا ہے. کیا؟ مسلمان کے خون کا درجہ کعبے سے اونچا ہے، مسلمان کی عزت اور آنر اس کا رتبہ کعبے سے اونچا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کعبے کو خطاب کرتے. اب ہندو تو یہ نہیں سمجھتے، ہندوؤں کے تو یہ خدا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کعبے کو خطاب کر کے، سیاستہ نے حدیث ہے، فرمایا کہ کعبہ مجھے رب کعبہ کی اللہ کی عزت کی قسم کہ ان حرمت المؤمن عند اللہ اعظم حرمت منک، کہ مومن کی عزت و حرمت، مجھے اللہ کی عزت کی قسم کہ مومن کی عزت و حرمت اللہ کے ہاں تیری عزت اور حرمت سے زیادہ اونچی ہے. پھر فرمایا مومن کا خون، مومن کا مال، مومن کی جان اور مومن کی عزت و آبرو تینوں کعبے سے بلند ہیں اللہ کے. وہ مسلمان کا خون بہانا کعبے کو گرانے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب ہمارے مذہبی کلچر میں بدقسمتی سے مسلمان کا خون پانی سے بھی ارزاں ہو گیا. یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں، کفر ہے. لو ہمارے عقیدے میں کعبے کا وہ مقام نہیں جو ہندوؤں کے عقیدے میں مورتیوں کا یا دیگر مظاہر فطرت کا ہوتا ہے. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کو بھی ہم جیسے ہندو مورتیوں کو ذریعہ بنا کے پوجتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی قبر انور کو بھی نہیں پوج سکتے، اس کو عبادت بھی نہیں کر سکتے. یہی نیت کر کے کہ چلو اس عبادت سے اللہ کی عبادت ہو جائے گی، وہ تو قبر انور ہے. ہم خود حضور علیہ السلام کی عبادت نہیں کر سکتے پوجا اس نیت سے کہ یہ پوجا اللہ کی عبادت بن جائے گی، نہ، کفر ہے. ہمارے یہاں اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پوجا ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، میٹافوریکلی، فیگوریٹیولی، ایز ریئل آبجیکٹو اور ایز اے مینز کسی شکل میں پرمیسیبل نہیں ہے. اب آپ سمجھ گئے؟ ہمارے ہاں انبیاء کی، اولیاء کی، مقدس مقامات کی عزت ہے، ادب ہے، تعظیم ہے، محبت ہے، تکریم ہے، بوسہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، مگر سجدہ اور عبادت نہیں ہے. تو یہ بنیادی عقیدہ فرق ہو گیا. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.